آج ہمارے سامنے قرآن کے 12ویں پارے پر مبنی کچھ نوٹس ہیں۔ ان میں بظاہر الگ الگ واقعات کا ذکر ہے۔ ایک نبی کا بیٹا، ایک بددیانت قوم، ایک بھائی جو حسد کا شکار ہوا۔ لیکن آج ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کے بیچ وہ کون سا ایک مشترکہ دھاگا ہے جی جو انسانی فطرت، سماجی انصاف اور اللہ کے منصوبوں کے بارے میں ایک ہی بڑی کہانی سناتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے آپ کا، کیونکہ جب ان ٹکڑوں کو جوڑا جاتا ہے نا تو واقعی ایک بہت بڑی تصویر سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہ کہانیاں صرف ماضی کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور معاشرتی اصولوں کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم آج بھی اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اسی آئینے میں جھانکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو ان نوٹس میں بار بار ابھرتا ہے وہ ہے انسانی عمل اور الہی انصاف کا تصور۔ اس جگہ کہا گیا ہے کہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون عمل میں بہترین ہے۔ یہ خیال کہ زندگی ایک آزمائش گاہ ہے، یہ سننے میں تو بہت آتا ہے، لیکن ان نوٹس میں اس کی کیا گہرائی بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، اس کی گہرائی اس اصول میں ہے کہ آزمائش کا معیار کیا ہے، اور وہ معیار صرف اور صرف عمل ہے۔ صرف عمل؟ جی، نہ خاندان، نہ نسل، نہ سماجی رتبہ، کچھ نہیں۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ واقعی؟ اس کی سب سے طاقتور مثال جو یہاں ملتی ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ہے۔ ایک نبی کا بیٹا، اس سے بڑا خاندانی حوالہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب عمل کا وقت آیا تو وہ تعلق اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اللہ کا جواب بہت واضح تھا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس کے عمل اچھے نہیں۔ یہ اصول سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، جی لیکن عملی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حسب نسب اور خاندانی پس منظر کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان نوٹس میں اس تضاد پر کوئی روشنی ڈالی گئی ہے کہ نظریاتی سچائی اور سماجی حقیقت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بالکل ڈالی گئی ہے۔ یہ نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ فرق انسان کی اپنی پیدا کردہ ترجیحات کی وجہ سے ہے۔ انسان دنیاوی چکا چوند سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور نقطہ ہے جو اس کی وضاحت کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص صرف دنیا اور اس کی زینت چاہتا ہے، اس کی نیت ہی محدود ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو بہت چونکا دینے والی ہے۔ مطلب ان نوٹس کے مطابق اگر کوئی شخص دنیا میں بہت محنت کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت، اس کا حتمی مقصد صرف دنیا ہی ہے، صرف دنیا، تو اسے سب کچھ یہی مل جائے گا اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ تو یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو کی حتمی مثال لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں محنت کرنا یا کامیاب ہونا منع ہے، بلکہ سوال نیت کا ہے کہ آپ کی محنت کا ڈرائیور کون ہے۔ کیا وہ وقتی فائدہ ہے یا کوئی اعلیٰ مقصد؟ ان نوٹس کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اچھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے آخرت کو اپنے مقصد میں شامل ہی نہیں کیا تھا، اس لیے وہاں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ نیت کی کیمسٹری ہے جو عمل کے نتیجے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ تو بات نیت اور عمل کی ہو رہی ہے، اور انفرادی عمل سے زیادہ طاقتور اجتماعی عمل ہوتا ہے جس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ شاید اسی لیے ان نوٹس میں فرد سے آگے بڑھ کر کچھ قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یقیناً، کیونکہ کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو جب معاشرے میں پھیل جائیں تو وہ پورے سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جیسے حضرت شعیب کی قوم کا قصہ ہے۔ جی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ آج کے دور میں یہ سن کر شاید لگے کہ یہ تو ایک معمولی سی بے ایمانی ہے۔ ہاں، لگتا ہے جیسے کسی دکاندار نے ترازو میں ڈنڈی مار لی ہو۔ بالکل۔ لیکن یہ صرف چھوٹی موٹی دکاندانی کی بے ایمانی نہیں تھی۔ یہ نوٹس جس ناپ تول میں کمی کی بات کر رہے ہیں وہ آج کے دور کی، آپ کہہ سکتی ہیں، سسٹمک اکنامک کرپشن ہے۔ اچھا، یعنی بڑے پیمانے پر؟ بہت بڑے پیمانے پر۔ جب مالیاتی ادارے، کمپنیاں اور حکومتیں اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کریں، جب ملاوٹ اور دھوکہ دہی معیشت کا اصول بن جائے تو پورے معاشرے کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ کینسر ہے جو سماجی معاہدے کو اندر سے کھا جاتا ہے۔
اسی لیے ان کا جرم انفرادی نہیں، اجتماعی تھا اور سزا بھی اجتماعی آئی۔ یعنی یہ صرف کچھ دکانداروں کی بے ایمانی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے معاشی نظام کا ڈیفالٹ سیٹنگ بن چکا تھا۔ بالکل، یہی لفظ ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ۔ اور جب پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بہت گہرا سبق ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال حضرت نوح کی قوم کی بھی ہے۔ جی، اور ان کا جرم معاشی نہیں بلکہ سماجی تھا۔ ان نوٹس میں واضح لکھا ہے کہ ان کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے کو حقیر، کمتر اور ذلیل سمجھتے تھے۔ تکبر کی وجہ سے؟ جی، جب حضرت نوح نے انہیں اللہ کا پیغام دیا تو ان کے سرداروں نے کہا کہ بھائی ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں؟ آپ کے پیروکار تو معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ایک قوم معاشی بددیانتی پر تباہ ہوئی اور دوسری سماجی تکبر پر۔ جی، لگتا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیادیں انہی دو چیزوں پر ہیں، معاشی انصاف اور سماجی برابری۔ جب ان میں سے کوئی ایک ستون بھی گرتا ہے تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں چیزیں جڑی بھی ہیں۔ معاشی ناانصافی اکثر سماجی تکبر کو جنم دیتی ہے اور سماجی تکبر معاشی استحصال کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک انصاف کا تصور کتنا وسیع ہے، جس میں معاشی اور سماجی دونوں پہلو شامل ہیں۔ اور جب ہم معاشروں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر پھر ہمیں انسانی فطرت کی طرف آنا پڑتا ہے۔ جی، کیونکہ معاشرے تو انسانوں سے ہی بنتے ہیں۔ جی، یہاں ایک نقطہ تو کمال کا ہے، لکھا ہے اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو سب انسانوں کی ایک ہی امت بنا دیا جاتا، لیکن پھر بھی انسان اختلاف کرنے سے باز نہ آتے۔ ایک منٹ۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اختلاف کرنا، بحث کرنا، الگ الگ رائے رکھنا، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ فیکٹری سیٹنگ کا حصہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا خیال ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ آیت انسان کی آزاد مرضی کا اعلان ہے۔ اللہ نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا کہ سب ایک ہی پروگرام پر چلیں۔ صحیح۔ اس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت دی، اور جہاں انتخاب ہوگا وہاں اختلاف بھی ہوگا۔ لیکن پھر آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اس اختلاف سے صرف وہی بچتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کی رحمت انہیں تعصب، ضد اور تکبر سے بچا لیتی ہے، جس کی وجہ سے اختلاف دشمنی میں نہیں بدلتا۔ اچھا۔ تو اگر اختلاف کرنا فطرت ہے تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک سچائی اور واضح ثبوت ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت قرآن پر ایمان نہیں رکھتی۔ بالکل۔ کیونکہ اگر سب کا متفق ہونا فطرت کے خلاف ہے تو پھر اکثریت کا کسی ایک سچائی پر جمع نہ ہونا بھی منطقی لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ جو بات زیادہ لوگ مانتے ہیں وہی سچ ہوتی ہے۔ سچائی اپنی دلیل پر کھڑی ہوتی ہے، تعداد پر نہیں۔ اور یہاں معاملہ صرف نہ ماننے کا نہیں ہے۔ ان نوٹس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ صرف خود انکار کرتے ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یعنی ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کا کام کرتے ہیں؟ آج کی زبان میں بالکل یہی کہیں گے۔ اور ان کے لیے دگنے عذاب کا ذکر ہے، ایک عذاب اپنے انکار کا اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کا۔ اچھا۔ یہ ذمہ داری کے اصول کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے عمل کا اثر جہاں تک جائے گا آپ کی ذمہ داری بھی وہیں تک ہوگی۔ انسانی فطرت کی ان تمام پیچیدگیوں، تکبر، اختلاف، حسد، سازش، کمزوری اور پھر ایمان کی طاقت، اس سب کو سمجھنے کے لیے شاید حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ کوئی مثال نہیں۔ جو نوٹس کا ایک بڑا حصہ ہے، کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً یہ قصہ انسانی نفسیات اور الہی تدبیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی شروعات ہی ایک بہت بنیادی انسانی جذبے سے ہوتی ہے، حسد بھائی کو بھائی کا دشمن بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ قریبی ترین خون کے رشتے کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں حسد کا ذکر ہے، لیکن کیا یہ صرف بھائیوں کی بری فطرت اور حسد تھا، یا اس میں والدین کے رویے کا بھی کوئی دخل تھا؟
کیونکہ اکثر ایسی خاندانی کہانیاں ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ان نوٹس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ والدین کو تمام بچوں کے ساتھ یکساں اور منصفانہ سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا۔ بظاہر حضرت یعقوب کا جھکاؤ حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھا، جس نے باقی بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ تو یہ دونوں پہلو دکھائے گئے ہیں۔ جی، یہ کہانی ہمیں دونوں پہلو دکھاتی ہے، حسد کی تباہ کاری بھی اور والدین پر انصاف کی بھاری ذمہ داری بھی۔ یہ ایک مکمل فیملی ڈائنامک کا تجزیہ ہے۔ اور پھر اس کہانی میں وہ مشہور واقعہ آتا ہے جہاں عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ایک جملہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی مائل ہو جاتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ان کی انسانی کمزوری کا اعتراف ہے؟ یہ صرف اعتراف نہیں بلکہ انسانی فطرت کی گہری تفہیم ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، ان میں جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں، وہ پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس شدید آزمائش میں انسانی طور پر متاثر ہو سکتے تھے، لیکن جو چیز رکاوٹ بنی وہ تھی رب کی دلیل۔ یہ دلیل کیا تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ بصیرت، وہ شعور تھا جس نے انہیں عمل کے انجام کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ یعنی گناہ سے بچنے کی اصل طاقت پٹھوں میں نہیں، بصیرت میں ہوتی ہے۔ بالکل، ایمان آپ کو مافوق الفطرت نہیں بناتا بلکہ آپ کو غیر معمولی بصیرت عطا کرتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد دو اور دلچسپ نکات کا ذکر ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ اللہ دغا بازوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ان دونوں میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ توازن ہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ پہلی بات ایک انسانی حقیقت کا بیان ہے کہ جب انسان سازش پر اتر آئے تو وہ بہت گہری اور پیچیدہ چالیں چل سکتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں نے مل کر حضرت یوسف کے خلاف ایک زبردست جال بنا۔ بظاہر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئیں اور حضرت یوسف کو قید ہو گئی، لیکن دوسرا جملہ الہی قانون کا اعلان ہے جو حتمی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دغابازوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ دنیا میں دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہوتے؟ کیونکہ بظاہر تو ہمیں بہت سے لوگ اپنی چالوں میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی، یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھوکے بازوں کو کبھی وقتی کامیابی نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف کا قید میں جانا یہ ان کی سازش کی وقتی کامیابی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن الہی قانون یہ ہے کہ حتمی کامیابی سچائی کی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی چالوں کو ہی ان کے خلاف استعمال کر لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، حضرت یوسف کا قید میں جانا بظاہر ایک ناکامی تھی، لیکن اسی قید نے انہیں بادشاہ تک پہنچایا۔ ان کی سازش نے نادانستگی میں اللہ کے بڑے منصوبے کو پورا کرنے میں مدد کی۔ واہ! یہی ہے اللہ کی حاکمیت کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ انسانی سازشوں کے جال میں سے اپنی مرضی کا راستہ نکال لیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ان بظاہر الگ الگ واقعات میں وہ مشترکہ دھاگا کیا ہے؟ اب ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، ان تمام نکات کو جوڑ کرنا ایک بہت واضح اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک مربوط تصویر بنتی ہے۔ اچھا۔ پہلا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے عمل اور کردار میں ہے، نہ کہ اس کے خاندان یا سماجی حیثیت میں۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایک مستحکم معاشرے کی بنیاد معاشی انصاف اور سماجی برابری پر ہے۔ بددیانتی اور تکبر پورے معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جی۔ تیسرا، ہمیں انسانی فطرت کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، جس میں اختلاف، کمزوری اور آزمائش شامل ہیں۔ یہ کوئی خامی نہیں بلکہ ہماری ساخت کا حصہ ہے۔ اور آخر میں ان تمام کمزوریوں اور آزمائشوں کے بیچ اللہ کی رہنمائی اور مدد ہمیشہ ان لوگوں کے لیے موجود رہتی ہے جو خلوص دل سے اسے تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں نظر آتا ہے کہ ہر سازش اور ہر مشکل بالآخر ان کے لیے بلندی کا زینہ بن گئی۔ آج کی اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو کے دوران انسانی فطرت میں اختلاف کے لازمی ہونے کی بات کی۔ یہ میرے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گیا ہے۔ اگر اختلاف کرنا ہماری فطرت کا حصہ ہے تو پھر ہم جس اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں اس کی حقیقی شکل کیا ہو سکتی ہے؟
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک جیسا سوچنا شروع کر دیں جو کہ فطرت کے خلاف لگتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور رحمت سے رہنا سیکھ لیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچتے رہنا چاہیے۔